کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائے کہ اس کی شادی کر دیں، بالغ ہو جانے کے بعد۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ حضور کا فرمان ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی۔ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کے اندر جتنی ممکن ہو جلدی کرنی ہے، لیٹ نہیں کرنا۔ پہلے نمبر پہ نماز آ جائے تو اس کو لیٹ نہ کرو، جنازہ آ جائے تو اس کو انتظار نہ کرواؤ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا نکاح، جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کے اندر انتظار بھی نہ کراؤ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی نکاح کا پیغام لے آئے اور تمہیں اس کا دین اور اس کا اخلاق پسند ہو تو حضور نے فرمایا کہ رشتہ فوراً کر دو اس کے ساتھ۔ اگر تم رشتہ نہیں کرو گے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر بہت بڑا فتنہ بپا ہو جائے گا۔ جی دینداری دیکھو، دینداری دیکھ کے رشتہ کر دو۔ ہمارے گھروں کے اندر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ بچوں کی زبان ہم نے جو ہے نا وہ بند کر دیے کہ وہ جی کہہ نہیں سکتے اپنے باپ کو، بچی کہہ نہیں سکتی، اگر کہے گی تو ہم اس کو بے حیا سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل حیادار وہ شخص ہے، وہ بچہ ہے اور وہ بچی ہے اصل حیادار اسلامی نقطہ نظر سے، کہ جو سمجھے کہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، وہ اپنے بڑوں سے کہے کہ میرا نکاح کر دیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی یہ ہے کہ آپ ضرورت بھی محسوس کریں اور ضرورت محسوس کرنے کے باوجود آپ خاموش رہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ کہیں یا نہ کہیں، قبر کے اندر رب پوچھے گا۔ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جن گناہوں کے اندر ہماری یوتھ ملوث ہو رہی ہے، اس کا حساب و کتاب ماں باپ سے بھی ہوگا اور ماں باپ کے ساتھ اس سے بھی ہوگا۔ اس لیے حیا کا اوپر پردہ ڈال کے اس چیز سے درگزر نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ جوان ہو گئے اور آپ اور کنٹرول نہیں کر سکتے، انسان کی طبیعت ہے، جس طرح بندہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، ایک حد تک برداشت کرتا ہے، زیادہ برداشت کوئی ایہو جی شے نہیں۔ انسان ہے نا، انسان کی طبی نیچر ہے، ضرورت ہے، اس کی خواہشات ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہوگی، یعنی حلال چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا؟ حرام کی طرف جائے گا۔ رشتہ حلال نکاح کی طرف اس کی ضرورت پوری نہیں کی جائے گی تو لامحالہ طور پہ بچہ یا بچی ہے وہ حرام کی طرف جائیں گے۔ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا حق ہے سب سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ جی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو شادی کرواؤں گا، اس کو پیسہ کمانے والا ہو جاؤ گے تو پھر شادی کرواؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کی شادی اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس حق مہر کے بھی پیسے نہیں تھے، ایویں گل ہے نا جی، حضور نے اپنی زرہ دی تھی کہ اس کو بیچ کے حق مہر دے دو۔ 500 درہم کی زرہ بکی ہے اور حضرت علی شیر خدا نے اس سے حق مہر عطا کیا ہے سیدہ کائنات کو۔ اے جی ہم اہل بیت کے غلام ہیں جی، حضرت علی شیر خدا کے نام پہ وجد آ جاتا ہے تو کرو اس طرح کے رشتے، پتہ چل جائے۔ نہیں، ہم نے رشتہ تب تک نہیں کرنا جی بیٹا جو ہے، اگر لڑکی ہے پوری کوشش یہ ہے کہ منڈا باہر دو ہوئے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کی بھی پہلی کوشش یہی ہے کہ لڑکی باہر کی ہو، باہر سیٹ ہو جائیں گا، لائف بن جائے گی جی، باہر بے شک جا کے طلاق دے دو۔ یہاں جوان لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، مگر غریب گھرانے کی ہے، ہمیں قبول نہیں، اور باہر سے 70 سال کی بوڑھی بھی آ جائے تو پاکستانیوں کو عشق ہو جاتا ہے جی، نیشنلٹی طلب دی ہے۔ ایویں ہے نا جی، ہو رہے ہیں نا رشتے، باہر سے طلاق یافتہ بھی آ جائے تو ہمیں منظور ہے، مگر یہاں والی منظور نہیں ہے۔ تو یہ جو نکاح کر رہے ہیں نا، یہ نکاح اسلامی نکاح نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں، اس سے بربادی آتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت مبارکہ کے اندر وعدہ فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس مال و اسباب نہیں ہے اور تم غریب ہو، مفلوق الحال ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد رزق کا وعدہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، میں تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ تو ساری دنیا تے یقین ہے، رب دی گل تے یقین نہیں، رب کہہ رہا ہے نا میں تمہیں فضل سے اپنے غنی کر دوں گا، تو پھر اس کی بات پہ بھروسہ کر کے جس طرح اسلام کہتا ہے اس طرح نکاح کر لو۔
اس سے خیر برکتیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا.